السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ قرآن عزیز میں ان کا ذکر 26 مرتبہ آیا ہے، اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن عزیز میں موجود ہے، جس میں عبرت اور موعظت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اسی لیے قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ ابتدائے زندگی ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلہ میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ نیز حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ ان وجوہات سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت برادران یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالے، اور یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستہ سے ہٹا دے تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف علیہ السلام کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورہ کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے باپ، کیا بات ہے کہ تجھ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ برادران یوسف نے یہ سن کر بیک زبان کہا، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، جبکہ ہم سب طاقتور ہیں، تو بلا شبہ ایسی صورت میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ غرض برادران یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے بہانہ لے گئے اور مشورہ کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور عرصہ سے خشک پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائے، مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرہن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خون آلود، مگر کسی ایک جگہ بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر بھڑکنے، طعن و تشنیع کرنے اور نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کہ تم اسے چھپا نہ سکے۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر
حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلہ نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں حسب دستور فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری افواج کا افسر فوتیغار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں ہے، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ فوتیغار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے جملہ معاملات اور دیگر ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ منشائے الہی کے تحت ہو رہا تھا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائے باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ کنویں میں ڈالے جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا کہ جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ دار نثار ہونے لگی، مگر منصب نبوت کے لیے منتخب سے بھلا یہ کس طرح ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے۔ قرآن عزیز میں پیش آنے والے واقعہ کا ذکر اس طرح سے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، اور پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے معاملہ میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، پناہ با خدا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 25 تا 29 میں لکھا ہے، کہنے لگی، اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا عورت ہی کے گھرانے کے ایک شخص نے کہ اگر پیرہن یوسف سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت کاذب ہے اور یوسف علیہ السلام صادق۔ پس جب اس کی قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے چاک تھا۔ کہا، بے شک اے عورت، یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بلا شبہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اس معاملہ سے درگزر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بلا شبہ خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملہ کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ قرآن عزیز میں آتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 30 تا 33 میں، اور جب اس معاملہ کا چرچا پھیلا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں، دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ اسے رجھا لے، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ صریح بد چلنی میں پڑ گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند آراستہ کی اور دستور کے موافق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا، ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی بڑائی کی قائل ہو گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں ہے، ضرور ایک فرشتہ ہے۔
بڑے مرتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چلتر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بددعا ہوئے اور کہنے لگے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 33 تا 34 میں لکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی جانب جھک نہ جاؤں اور نادانوں سے نہ ہو جاؤں۔ پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے، یہ چرچے بند ہو جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان جانا پڑا۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علمی و عملی جوہر قید خانہ میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانہ کا داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام ان کے سپرد کر دیا اور وہ قید خانہ کے بالکل مختار ہو گئے۔ حسن اتفاق کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرند اس سے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے من جملہ ان کے یہ علم بھی اس نے عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 39 تا 40 میں لکھا ہے، اے یاران مجلس، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر یا اللہ کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہے، تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کا کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرند اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تعبیر خواب سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہیں رہا اور چند سال تک یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی، اور دبلی گائیں موٹی کو نگل گئی، اور 7 سرسبز و شاداب بالیں ہیں اور 7 خشک، اور خشک بالوں نے سرسبز بالوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر تردد میں پڑ گئے۔ اس اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض
کی کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تدبیر بھی بتلا دی، جیسا کہ قرآن عزیز میں مذکور ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 47 تا 49 میں لکھا ہے، کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سوجو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا تو روک رکھو گے بیچ کے واسطے، پھر آئے گا 1 برس اس کے پیچھے، اس میں مینا برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیامبر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو، وہ ایک زبان ہو کر بولے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 51 میں لکھا ہے، ماشاءاللہ ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 51 میں لکھا ہے، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے، بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے، چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی درباروں میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ فرعون پر جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اس کے قلب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت قدر کا سکہ بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں لکھا ہے، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو فرعون نے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 54 میں لکھا ہے، بلا شبہ آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے، اور ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 55 میں لکھا ہے، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض عطا کر دی۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارض کی بشارت 2 دفعہ سنائی گئی ہے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو 14 سال کے اندر مفید کار ہو سکے اور رعایا قحط سالی کے ایام میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے۔